یہ کہانی ہے صبر کی، یہ کہانی ہے پاکدامنی کی، یہ کہانی ہے غم کے اندھیروں سے عزت کی بلندی تک پہنچنے کی۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، جس کو قرآن نے احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی کم عمر تھے کہ ایک رات انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب یہ سن کر ٹھہر گئے۔ وہ جان گئے کہ یہ خواب عام خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عظمت اور نبوت کی نشانی ہے۔ انہوں نے نرمی سے فرمایا، بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں وہ حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ حسد وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کو جلاتی ہے۔ حضرت یوسف اپنے والد کے بہت محبوب تھے۔ یہ محبت ان کے بھائیوں کو چبھنے لگی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور وہ ایک خوفناک فیصلے تک جا پہنچے۔ ایک دن وہ یوسف کو بہانے سے جنگل لے گئے۔ وہاں ایک گہرا کنواں تھا اور انہوں نے اپنے ہی بھائی کو اس کنویں میں پھینک دیا۔ اوپر آ کر اپنے والد سے کہا، ابا جان، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ قمیص پر جھوٹا خون لگا تھا، مگر سچ اللہ کے علم میں تھا۔ کنویں کی تاریکی میں ننھے یوسف اکیلے تھے، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی آواز، مگر اللہ ان کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے کنویں سے یوسف کو نکالا اور مصر لے جا کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ مصر کے ایک بڑے وزیر عزیز مصر نے یوسف کو خرید کر کہا، اس بچے کو عزت سے رکھو، یہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ یوں غلامی کے بعد یوسف محل کی زندگی میں داخل ہوئے۔ وقت گزرا، یوسف جوان ہو گئے۔ اللہ نے انہیں حسن بھی دیا اور کردار بھی، مگر یہی حسن ایک بڑی آزمائش بن گیا۔ عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا، آؤ۔ اس لمحے گناہ بہت آسان تھا اور صبر بہت مشکل، مگر یوسف بول اٹھے، اللہ کی پناہ۔ وہ دروازے کی طرف دوڑے اور پاک دامنی کو چن لیا۔ حق واضح تھا، مگر یوسف کو بے گناہ ہونے کے باوجود جیل میں ڈال دیا گیا۔ اندھیری کوٹھری، تنہائی، مگر دل میں ایمان کی روشنی۔ جیل میں بھی یوسف نے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ وہ قیدیوں کو خوابوں کی تعبیر بتاتے اور اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ایک دن بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا۔ کوئی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ آخرکار یوسف کو یاد کیا گیا۔ یوسف نے نہ صرف خواب کی درست تعبیر بتائی، بلکہ قحط سے بچنے کا پورا منصوبہ بھی پیش کیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور کہا، آج سے تم ہمارے معتمد ہو۔ قید خانے سے نکل کر یوسف اقتدار کے منصب پر پہنچ گئے۔ کچھ عرصے بعد قحط آیا، اور وہی بھائی جو کبھی یوسف کو کنویں میں چھوڑ آئے تھے، آج کھانے کے لیے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ پہچان نہ سکے، مگر یوسف سب پہچانتے تھے۔ آخرکار یوسف نے فرمایا، میں یوسف ہوں۔ بھائی شرمندہ ہو گئے اور ڈر گئے، مگر یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ تھی معافی کی انتہا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورا خاندان مصر آیا۔ سب یوسف کے سامنے جھکے اور بچپن کا خواب پورا ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ پاک دامنی عزت کا راستہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، احسن القصص۔